वो अंग्रेज का बच्चा समझता है कि सारी अकल उसी की खोपड़ी में है। दौलत खान बेवकूफ है, गधा है। अब उसका अपना हाथ पांव तो टूट गया और अब हमें देखना है कि वो याकूत खान का साथ पकड़कर हमारे खिलाफ क्या कर सकता है। बहरहाल जहांगीर खान, तेरे को बहुत मेहनत करना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि याकूत खान के बारे में मेरा शुबा ठीक है या गलत। वैसे गलत नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है दौलत खान साहिब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बस यारा, तेरा साथ मेरे लिए बड़ा खुशकिस्मती का बायस हो रहा है। मैं तुझे भूल नहीं सकता। और सुन, अगर तू ये समझता है कि मैं सिर्फ चिकनी चपड़ी बातें करके तेरा काम खत्म कर देना है तो ये तेरी भूल है। इत्मीनान रखना, तुझे तेरी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा मिलेगा, इतना कि तू सोच भी नहीं सकता। बस जरा इब्तदाई काम खत्म हो जाने दे। मेरा मुआवजा तुम्हारी मोहब्बत है दौलत खान साहिब, इसके अलावा भी भला और क्या चाहिए? ठीक है। दोस्त दोस्त के लिए जो कुछ करता है वो मोहब्बत ही से करता है। इसके बाद मैं दौलत खान से भी अलग हट आया था, लेकिन इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि कभी दुश्मन पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन किस चक्कर में है, अगर इस बात पर निगाह न रखी गई तो समझ लो सत्यानाश हो जाता है। चुनाचे इस बात पर भी नजर रखना थी कि कहीं दौलत खान के आदमी मेरा ताकुब तो नहीं कर रहे। इस तरह मैं अपने दोस्तों से भी अलग रहने पर मजबूर था, लेकिन एक मुनासिब जगह देखकर मैंने उन लोगों से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया और उन्हें मुतमईन करते हुए बताया कि मेरा काम खुश उसलूबी से जारी है। वो लोग मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। फिर इसके बाद रीटा के पास वापसी के अलावा भला और क्या प्रोग्राम हो सकता था। रीटा आज कुछ मुतफक्कर नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीटा को अपने आदमियों की गुमशुदगी का इल्म हो गया हो, लेकिन जाहिर है इसके बोलने का इंतजार करना था। रीटा ने इस सिलसिले में तो कुछ न कहा। मौका मिलते ही वो मेरे पास आ गई। हालांकि अभी रात नहीं हुई थी, बाकी लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। महाबत खान मौजूद नहीं था। जहांगीर, मैं एक बात पर गौर कर रही हूँ, तुम मुझे मशवरा दो। क्या? ये तो साबित हो चुका है कि दौलत खान अब हमारे काम का आदमी नहीं रहा है। इसकी निस्बत याकूत खान इस वक्त ताकत पकड़ता जा रहा है। दरअसल यहाँ के निज़ाम में एक बड़ी अजीब बात है। बहुत सी पार्टियां काम करती हैं और अपने अपने तौर पर अपना काम चला रही हैं। उनमें जो पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है वो दूसरों पर हावी आ जाती है। कहीं भी किसी भी जगह कोई पार्टी फिर से ताउन नहीं करती, बल्कि सब अपने अपने मकसद में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई पार्टी ताकतवर हो जाती है तो वो इंतहाई कोशिश करती है कि दूसरी पार्टी को इसका काम न करने दे। दौलत खान बेशक ताकतवर आदमी है, लेकिन याकूत खान के साथ इस वक्त 3 गिरोह और आ मिले हैं और इस बात का इल्म अभी तक किसी को नहीं है। याकूत खान का पहला मकसद यही है कि दौलत खान की कुव्वत खत्म कर दे। अगर हम ऐसे वक्त में दौलत खान के साथी करार पाए तो ये समझ लो कि याकूत खान हमारा दुश्मन हो जाएगा। मेरी पिछले दिनों से उससे बातचीत चल रही है और याकूत खान इस बात पर यकीन करना चाहता है कि मैं वाकई दौलत खान के खिलाफ हो सकती हूँ या नहीं। क्यों न ऐसा किया जाए जहांगीर जमाल शाह कि याकूत खान पर अपनी कारकर्दगी का सिक्का जमाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई कर डाली जाए। मसलन मैंने सवाल किया, मसलन ये कि याकूत खान के आदमियों के जरिए दौलत खान के अड्डे पर छापा। पिछली कोशिश में याकूत खान तुम्हारी वजह से दौलत खान का 2 करोड़ माल हजम करने में नाकाम रहा है। ओहो, तो वो कार्रवाई याकूत खान की थी। बिल्कुल, मैं तो उसे फौजी कार्रवाई समझा था। नहीं, इस इलाके में वो फौजी कार्रवाई नहीं थी, मगर हमने जाहिर ऐसा ही किया था। हमने? मेरा मतलब है याकूत खान ने। रीटा ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा। ये समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई कि इस कार्रवाई में रीटा का भी हाथ था, इसलिए उसने 2 करोड़ रुपए का अफसोस जाहिर किया था। रीटा कहने लगी, याकूत खान के अड्डे पर खुफिया हमला किया जाए। वहाँ अभी तक वो माल भी मौजूद है और दूसरा काफी माल भी मौजूद है। याकूत खान इस अड्डे पर हमला करके वो माल हासिल कर ले और इसमें सारी प्लानिंग हमारी हो तो हमें याकूत खान का एतमाद हासिल हो सकता है। मैंने बर्क रफ्तारी से सोचा कि ये मौका इंतहाई मुनासिब है मेरे काम के आगाज का, वो काम जिसके लिए मैंने अभी बहुत मुख्तसर वक्त पहले मंसूबाबंदी की थी। मैंने कहा, इस सिलसिले में मेरी कार्रवाई क्या होगी? यूँ करते हैं, रात को याकूत खान के पास चलते हैं। आज रात को? हाँ, आज रात को। कैसे? इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, रीटा ने कहा और मैं सनसनीखेज निगाहों से उसे देखने लगा। कमबख्त शैतान की खाला थी पूरी की पूरी, और इस हवेली में रहने वाले लोग इतने सादा और मासूम थे, वो इस शैतान औरत के पांव की खाक तक नहीं पहुंच सकते थे। खानम गुल चिराग एक मासूम और शरीफ नफ्स खातून थी। महाबत खान तो पहले ही रीटा के हाथों मौत की वादियों की जानिब सफर करने लगा था। बाकी लोग न होने के बराबर थे,
ذمہ دار لوگوں کو ہی ریٹا نے اپنے چنگل میں پھانس لیا تھا، تو اور کوئی بلا کیا کر سکتا تھا؟ بہر تو ریٹا مجھے منصوبہ بتاتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ رات کو جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہوتے ہیں، ریٹا اسی وقت باہر نکل آئے گی۔ مجھے اس نے بتا دیا تھا کہ مجھے کہاں ملنا ہے، چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور اس کے بعد ریٹا چلی گئی۔ لیکن میں اپنے منصوبے پر غور کرنے لگا، اور اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں آج رات کو کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے طور پر میں نے اپنے منصوبوں کی نوک پلک اچھی طرح سنوار لی تھی۔ جو کچھ کرنا تھا بڑی ہوشیاری سے کرنا تھا، کیونکہ ان خطرناک لوگوں کے درمیان کسی بھی وقت کسی خوفناک حادثے کا امکان ہو سکتا تھا۔ ریٹا جیسی چالاک عورت سے بھی اسی طرح نمٹنا تھا جس طرح اسے زیر کیا جا سکے۔ غرض یہ کہ اپنے طور پر میں نے تمام معاملات درست کر لیے تھے۔ وقت گزر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ریٹا اب اپنے کام کے لیے تیار ہو گئی ہوگی۔ میں کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ میرے معاملات پر چونکہ کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی مجھ سے اس وقت کہیں جانے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر میں ریٹا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک کالے رنگ کی گاڑی میں آئی تھی جو میں نے پہلے یہاں نہیں دیکھی تھی۔ بڑی پراسرار عورت تھی۔ ویسے اس بات کی مجھے خوشی تھی کہ ریٹا کو ابھی تک اپنے آدمیوں کے سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہوئی تھی۔ جب تک کہ یہ معاملہ چھپا رہے بہتر ہے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی میرے قریب ہی روک دی اور دروازہ کھول دیا۔ میں اندر بیٹھا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا تھا، یہ گاڑی حویلی میں تو نہیں تھی؟ نہیں، ریٹا مسکرا کر بولی۔ پھر میں نے اسے ایک اور جگہ رکھا ہوا ہے، حویلی سے باہر؟ ہاں۔ تم بے حد پراسرار ہو ریٹا ڈیئر۔ کیوں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ تمہارے معاملات سے شاید کسی کو بھی آگاہی نہ ہوتی ہو۔ وہ چند لمحات خاموش رہی، پھر اس نے کہا، جہانگیر، ذہانت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے لیے بہت سے راستے رکھے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے پاس دوسری جگہ ہونی چاہیے۔ وہ احمق لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دشمن ان سب سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ میں کہتی ہوں کہ دشمن سے ہر لمحے خوف زدہ رہنا چاہیے، اس طرح بچت ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے ریٹا کہ میں تم سے بہت کچھ سیکھ لوں گا۔ خیر، تم خود اس قابل ہو کہ تم سے کچھ سیکھا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ کوئی ہی ذہین ہوتا ہے اور اپنے اطراف سے ہوشیار رہتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ذہین نہیں کہہ رہی، لیکن میرے اندر شروع ہی سے یہ بات ہے کہ میں 4 جگہ بیک وقت محاذ کھولتی ہوں۔ ایک جگہ سے پسپائی ہو تو دوسری جگہ کم از کم جنگ کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ کیا کہ ایک محاذ پر جنگ شروع کی اور ہار گئے؟ نہیں ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ گاڑی میں نے اپنی حویلی سے الگ ایک چھوٹا سا گیراج کرائے پر حاصل کر کے وہاں رکھی ہوئی ہے تاکہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس ایسے پوشیدہ ٹھکانے بھی ہوں گے جہاں تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ ہاں، مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے اور میں نے یہاں کے ماحول سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لی ہے۔ ایسی واقعی 2 جگہ میرے پاس ہیں جن کے بارے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یقیناً مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ تم بے فکر ہو ڈیئر، تم بلا اب میرے پاس سے کہاں جاؤ گے؟ میری زندگی میں اتنی گہرائیوں تک تو اتر گئے ہو کہ اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بیکار معلوم ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ یقین آ سکتا ہے، لیکن میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی تو نہیں پاتا۔ تم نہیں پاتے نا؟ اپنے آپ پر اتنا غور کون کرتا ہے؟ تمہیں کوئی میری نگاہ سے دیکھے۔ سفر جاری رہا اور ریٹا اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ میں بھی اسے باتوں میں الجھائے رہا تھا تاکہ اس کا ذہن کسی اور جانب راغب نہ ہو جائے۔ البتہ میں ان راستوں پر ضرور نگاہ رکھ رہا تھا جن سے گزر کر ہم یاقوت خان تک پہنچ رہے تھے۔ یہاں کا ماحول یکساں ہی تھا۔ یاقوت خان کی حویلی بھی اچھی خاصی وسیع و عریض تھی۔ سارے کے سارے ہی اعلیٰ حیثیتوں کے مالک تھے۔ غالباً یاقوت خان سے پہلے رابطہ قائم کر لیا گیا تھا، کیونکہ درمیانی عمر کے ایک پستہ قامت لیکن چوڑے چکلے جسم کے مالک شخص نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ اس کی تیز آنکھوں اور چہرے پر چھائی ہوئی گہری سنجیدگی سے احساس ہوتا تھا کہ یہی یاقوت خان ہے۔ اس نے بڑی تیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ریٹا مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو بڑے خان، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یاقوت خان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ مجھے گورتا رہا۔ پھر اس نے ریٹا کی طرف دیکھ کر کہا، یہی ہے؟ ہاں یاقوت خان، یہ جہانگیر جمال شاہ ہے۔ جوان، تجھ سے ہاتھ ملانے کو دل تو میرا نہیں چاہتا، کیونکہ تیرے ہاتھوں میرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مالی نقصان کی میں پرواہ نہیں کرتا، جانی نقصان کی بات کرتا ہوں۔ لیکن میری حویلی پر آیا ہے، میرا مہمان ہے، میری پسند سے آیا ہے، اس لیے وہ احساس ختم کرتا ہوں جسے نفرت کا احساس کہا جا سکتا ہے، اور دوستی کا ہاتھ تیری جانب بڑھاتا ہوں۔ مجھے یہی کہہ کر یہاں لایا گیا تھا یاقوت خان کہ میں دوستوں میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ یاقوت خان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
عام حالات میں میرے ہاتھ کے بارے میں لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی محنت کش کا ہاتھ ہوگا۔ اس ہاتھ میں وہ تمام لطافتیں اور نزاکتیں موجود تھیں جو کسی کو متاثر کرنے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ لیکن اس ہاتھ کی ایک اور خوبی تھی، جب بھی کبھی میں اسے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتا جسے اپنے ہاتھ کی قوت پر ناز ہو، تو پھر میرے ہاتھ میں ایک خاص قسم کی اکڑن پیدا ہو جاتی تھی، اور یہ کیفیت مد مقابل کو کم از کم میری شخصیت کا احساس دلا دیتی تھی۔ اس وقت بھی یاقوت خان کے چوڑے ہاتھ کی گرفت میں میرا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کڑکڑایا تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کر کے کہ یاقوت خان اس طرح اپنے ہاتھ کی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، اپنی کیفیت کو بحال کیا، اور اس کے بعد یاقوت خان کو پیچھے ہٹ کر مجھ سے ہاتھ چھڑانا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں یقینی طور پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، مسکرایا اور پھر گردن جھٹک کر بولا، آؤ دوست، دوستی کے قابل ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، جبکہ ریٹا نہیں سمجھی تھی۔ ہمیں ایک سادہ سے کمرے میں لے جایا گیا جہاں مقامی خاص قسم کے قہوے سے ہماری خاطر مدارت کی گئی۔ ریٹا ان سب سے اس طرح گلی ملی نظر آتی تھی کہ بعض اوقات مجھے اس کی صلاحیتوں پر رشک آنے لگتا تھا۔ کمبخت فرنگی عورت اپنی خباستوں میں بے مثال تھی اور لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنا جانتی تھی۔ چنانچہ ایک طرف میں نے اسے دولت خان کے ساتھ اس طرح دیکھا تھا کہ جیسے دولت خان سے بڑا عزیز دوست اس کا کوئی نہ ہو۔ یاقوت خان کے سامنے بھی وہ بالکل ایسی ہی نظر آ رہی تھی، اور یہ کتنے افسوس کی بات تھی کہ میرے ہم وطن ایک غیر ملکی عورت کے ہاتھوں میں کس طرح کھیل رہے تھے۔ بہرطور یاقوت خان نے ابھی اس سلسلے میں گفتگو نہیں شروع کی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد ہم نے پیالے رکھ دیے اور یاقوت خان کہنے لگا، آپ مطلب کی بات پر آ جاؤ۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں ساری تفصیل یاقوت خان۔ یہ جہانگیر جمال شاہ یہ نہیں جانتا تھا، اور اس وقت تو میں بھی نہیں جانتی تھی یاقوت خان صاحب کے دولت خان پر حملہ کرنے والا کون ہے، لیکن آپ کو یہ تفصیل معلوم ہو چکی ہے کہ دولت خان کی زندگی بچانے والا اور ان کی دولت بچانے والا جہانگیر جمال شاہ ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری شکست میں اس کا ہاتھ ہے، ورنہ وہ سارا مال میرے قبضے میں ہوگا۔ لیکن یاقوت خان صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس کے ساتھ میں ہوتی ہوں اس کی کیفیت بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ آپ ہی لوگوں کے ہاں کی روایت ہے، لیکن چونکہ اب میں آپ میں سے ایک ہوں اور اس روایت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے جسے ہما کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور سنا جاتا ہے کہ ہما جس کے سر پر بیٹھ جائے دولت اس کے آگے بچ جاتی ہے۔ اچانک ہی یاقوت خان ہنس پڑا، پھر بولا، دولت نہیں بلکہ دولت خان۔ ہم سب لوگ بھی ہنسنے لگے تھے۔ ریٹا نے کہا، تو اس وقت ہما یعنی ریٹا آپ کے سر پر بیٹھی ہوئی ہے یاقوت خان صاحب۔ بہت زیادہ چالاکی کی باتیں مت کرو ریٹا، کام کی بات کرو۔ میرے سر پر کوئی عورت کبھی نہیں بیٹھ سکتی۔ خبردار، اس قسم کے الفاظ میری نسل کے کسی اور شخص سے مت کہنا۔ ریٹا ایک دم سنبھل گئی اور پھر ہنس کر بولی، آپ لوگوں کی یہی ادائیں تو مجھے مٹائے دیتی ہیں۔ بہت مردانگی ہوتی ہے ان اداؤں میں۔ خیر، اب کام کی بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ اب ہما دولت کے شانے سے اتر چکی ہے اور آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے دولت خان کے ایک خاص ٹھکانے کے بارے میں کہوں گی جہاں آیا ہوا مال محفوظ رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی مال وہاں موجود ہے۔ تو پھر یاقوت خان نے مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، محنت کرنا ہوگی۔ اپنے کم از کم 25 آدمیوں کے ساتھ آپ کو میری اور جہانگیر جمال شاہ کی رہنمائی میں وہاں جانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ دولت آپ کے قبضے میں ہوگی، کیا سمجھے یاقوت خان؟ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہو تم لوگ اس بارے میں؟ یاقوت خان تیار ہے، آدھا، ریٹا نے کہا۔ منظور ہے، لیکن چھاپا کامیاب ہونا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری آپ ہم پر چھوڑ دیجئے یاقوت خان صاحب۔ میں تیار ہوں، معاہدہ کر لو اور ہاتھ ملا لو۔ آپ ہمیشہ زبانی معاہدہ کرتے ہیں یاقوت خان صاحب، یا یہ معاہدہ بھی زبانی ہے؟ ہم تیار ہیں اور اس اڈے کی نشاندہی آپ کو کی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تم اس اڈے کی نشاندہی کرو، ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے یاقوت خان صاحب۔ یاقوت خان ہنسنے لگا، پھر بولا، بہت چالاک ہو تم، سفید بلی بہت چالاک ہو۔ ٹھیک ہے، تم مجھے پہلے سے اس کے بارے میں نہ بتاؤ، لیکن میرے ساتھ رہنا۔ میں یاقوت خان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹے ہوئے مال کا آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی، باقی منصوبہ بھی طے کر لیجئے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ پروگرام بنانے لگے کہ ہمیں کس طرح حملہ کرنا ہے۔ غرض یہ کہ سارے معاملات طے ہو گئے، یاقوت خان سے بہت اچھے مراسم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ہمیں رخصت کرنے ہماری کار تک آیا تھا۔ ریٹا نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، رزم اور بزم دو چیزیں ہوتی ہیں، میں نے ان کے بارے میں بہت پڑھا ہے۔ چنانچہ اب رزم کی کہانی ختم ہوئی اور بزم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں حویلی میں تم اتنی آزادی سے مجھ سے ملتی ہو ریٹا کہ بعض اوقات مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے سڑک پر تاریکیوں میں گھورتے ہوئے کہا،
रीटा ड्राइविंग कर रही थी। उसने सामने से निगाहें हटाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ये आरजी खौफ है डियर जहांगीर जमाल शाह। अव्वल तो उन लोगों की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो लोग मेरे मामलात में मुदाखलत करें, और अगर कभी उन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उन्हें इसका खौफनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। और फिर तुम तो ये बात जानती ही हो कि ये लम्हात आरजी हैं, बाद में इन लोगों का कोई वजूद नहीं होगा और हम जिस तरह से चाहेंगे अपने दिल की ख्वाहिशात पूरी करेंगे। बहरहाल रज़म का मामला खत्म हो गया था। बज़म में जाना था और बज़म में जाकर किसी और बात के बारे में सोचना एक हमाकत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। फिर ये तो रीटा के आखिरी लम्हात थे और इन लम्हात में जाहिर सी बात है कि इसे खुफिया तौर पर मुतमईन रखना था, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाता। चुनाचे मैंने अपने फर्ज से कोताही नहीं की थी और रीटा मुझसे खुश रही थी। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। ये लोग किसी तौर पर मुझसे उकताए ही नहीं थे। हालांकि अच्छा खासा वक्त हो गया था यहाँ, लेकिन वो हमेशा इसी प्यार से मिलते थे मुझसे। रीटा ने नाश्ते के बाद सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, किसी किस्म का शक न हो सके। समझा नहीं रीटा? मेरा मतलब है जिस तरह घूमते फिरते रहते हो उसी तरह घूमते फिरते रहो। बेहतर होगा कि एक बार दौलत खान से भी मुलाकात कर लेना ताकि वो तुम्हारी जानिब से मुतमईन रहे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। दिली दिल में मैं खुश था कि मेरे मामलात पर कोई पाबंदी नहीं लगी। ये तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। चुनाचे मुकर्रर वक्त पर मैं गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। बस ये लगता था जैसे ये घर मेरा अपना ही हो। असलियत में राजल शाह बन कर रह गया था और ये लोग भी मुझे वही दर्जा देने लगे थे। मेरी दिली आरज़ू थी कि महाबत खान को उसका बाई दे दूं। न सिर्फ बाई दूं बल्कि उसे इस लानत से भी निकाल लूं जिसमें उसे रीटा ने मुब्तला कर दिया है। भरतौर वो गैर औरत थी और ये कुछ और नहीं तो कम से कम मेरे हम वतन जरूर थे। अलबत्ता बाहर निकलने के कुछ देर के बाद मैंने एक पुरसुकून जगह पहुंचकर ट्रांसमीटर पर अपने साथियों से राब्ता कायम किया। शम्स और बाकिर ही इस वक्त भी ड्यूटी पर थे। बाकिर कहने लगा, कहिए चीफ, कोई खास बात है? तुम सुनाओ। नहीं चीफ, बस कुछ खास बातें हमारे दरमियान होती रही हैं। वो क्या? वो ये कि चीफ, बस यूं लगता है जैसे हमें यहाँ आवारा गर्दी के लिए ही बुलाया गया है। अहमकाना बातों के सोचने में वक्त ना जाया किया करो। अगर ऐसा ही है तो भरतौर ये मेरी तरफ से है और तुम्हें इस पर ख्याल आराई का हक नहीं पहुँचता। मैंने करख्त लहजे में कहा, असल में मैं ये नहीं चाहता था कि वो बहुत ज्यादा मुंह लग जाएं ताकि मेरे असल मामलात में भी मुदाखलत हो। बाकिर फौरन संभल गया और कहने लगा, सॉरी चीफ, वेरी सॉरी। ये बात नहीं है, दरअसल बस ऐसे ही चीफ, सॉरी, वेरी सॉरी। आज तुम्हें खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है, बल्कि इन दोनों को भी अपने पास बुला लो। काम शुरू होने जा रहा है। मुदाखलत उस वक्त तक ना करना जब तक कि मेरी जानिब से बाकायदा इजाजत ना मिले, लेकिन मोहतात रहने की अशद जरूरत है। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।